جناب علی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں ایک انسان کا کیا مقام ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ آسان سی بات ہے کہ یہ مقام خوف کا مقام ہے، اور خوف سے دنیا میں صرف ایک ہی چیز نجات حاصل کر سکتی ہے، وہ صرف شوق ہے۔ لہٰذا شوق نہ ہو تو انسان کبھی خوف سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کیڑوں کے گھر میں جانا صرف رانجھے کا کام ہے، ورنہ کسی کے گھر میں کوئی جا نہیں سکتا، کیونکہ کسی کے گھر میں بے دھڑک چلے جانا، کسی کے محلے میں یوں جانے سے تو پھر مار پڑنے کا امکان ہے۔ آخر وہ ہیر شادی شدہ ہے، پرائی عزت ہے، تو وہاں صرف رانجھا جائے گا، اور ضرور جائے گا، کیونکہ اسے شوق ہے، اور شوق جو ہے وہ خوف سے مبرہ ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی ملال یا حزن نہیں ہوتا جس شخص پر توبہ کے دروازے کھل چکے ہوں، وہ شخص اشیاء کی ماہیت جان چکا ہو اور جس کو نفع نقصان سمجھا دیا گیا ہو، اسے ملال اور حزن نہیں ہوتا۔ اب یہ ایک مقام ہے جو آپ خود کھول سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ کھول لیں تو لا خوف کی منزل آ جاتی ہے۔ اگر آپ حاصل اور محرومی دونوں کو برابر سمجھیں تو خوف سے بچ جائیں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ایک خلت ہے جو نااہل کو نہیں دی جاتی، یہ اہلیت والے کو دی جاتی ہے۔ اس کی اہلیت یہ ہے، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس پر قائم رہنا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے تو پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے لوگ ہیں۔ تو جس آدمی نے دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر نثار کر دیا، اس کے لیے خوف اور حزن نہیں ہے، اور یہ معمولی سی بات ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ کے پاس سارا جو حاصل ہے، مثلا مکان، سامان، جائیداد اور زندگی، اسے اللہ کی راہ میں تبدیل کروا لو اور ان سب کو چھوڑ دو، تو پھر آپ کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور رقم خرچ کرنے کا خوف نہ رہے، جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا غم نہ ہو، اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے۔ زندگی ہم گزارتے ہیں اور یہ اللہ کا امر ہے کہ پھر ہم زندگی چھوڑتے ہیں۔ موت اور ہستی ساری جو ہے وہ اللہ کے نام اور فقط اس کی رضا کے لیے لگا دو، پھر آپ زندہ رہیں تو اس کی رضا ہے، اور مر جائیں تو بھی اس کی رضا ہے۔ اگر آپ اپنی رضا نکال دیں، یعنی زندگی کی تمنا نکال دیں، تو پھر موت کا ڈر نہیں رہے گا۔ ہر آدمی کو زندگی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، مگر آرزو اگر اللہ ہو تو کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ اندیشے اور ملال اس دنیا کے ہیں، وہاں کے اندیشے ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہاں فراق جو ہے وہ بھی وصال ہے، اور وصال تو ہے ہی وصال۔ اللہ اگر آپ کو اپنے سے دور رکھے گا تو وہ بھی وصال ہے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ اللہ والے ہیں سارے اللہ سے دور رہے، صرف یاد میں رہے۔ یہ ایک راز ہے، اور یہ ایک عجیب راز ہے، یہ عجب راز ہے کہ بہشت اور پھر یہ دنیا جب دونوں اللہ کے حوالے سے ہیں تو پھر فرق کیا ہوا؟ آپ کبھی بہشت میں تھے اور یہاں آ گئے، یا پھر بہشت میں چلے جائیں گے تو کیا فرق ہوا؟ یہاں بھی اس کے چرچے اور جلوے ہیں اور وہاں بھی تو اللہ ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ بات فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کا دیدار مشاہدہ ایک مقام ہے، اور اس کی یاد ایک اور مقام ہے۔ مشاہدے پر یاد کو فوقیت دی گئی ہے۔ یاد کو برداشت کرنا یا قائم رکھنا انسان کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ یاد کے حوالے سے انسان جو ہے یہ فرشتوں پر فوقیت لے گیا۔ فرشتے مشاہدہ حق میں ہیں، ابلیس بھی مشاہدہ حق میں تھا، لیکن یاد جو ہے وہ صرف انسان کے پاس ہے، اور یہی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جب آپ یہاں پر ہیں تو کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ جب وہاں جائیں گے تو مشاہدہ ہوگا لیکن یاد نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں چاند کی چاندنی ہے اور وہاں چاند پر جاؤ تو چاندنی نہیں ہے، صرف چاند ہوتا ہے۔ چاندنی زیادہ خوبصورت ہے اور چاند ایک علیحدہ مقام ہے۔ چاند کی یاد چاندنی کہلاتی ہے، یہ اپنا مقام ہے اور وہ اپنا مقام ہے۔ تو اللہ کی یاد جو ہے وہ عشق کہلاتا ہے، زندگی کہلاتی ہے، اور یہ سارا زندگی کا عمل ہے، پروسیس آف لائف ہے۔ اور اللہ کا جو تقرب ہے وہ بہشت کہلاتا ہے۔ مشاہدہ حق جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ جنت میں جا کر آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ فرشتے بن جائیں گے، تو آپ اندازہ کرو کہ آپ کی زندگی اور طرح سے ہو جائے گی۔ یہ جو الہیات اور یاد کی آرزو ہے یہ بڑا مقام ہے، یہ سوگ ہے، یہ عشق ہے اور یہ تپش ہے۔ یہ جو مقام ہے یہ فرشتوں کو نہیں ملا، فرشتوں کو یاد کا موقع ہی نہیں ملا۔ یاد کے اندر محبت کا طریقہ، پروسیس اور ایکسپیرینس، تجربہ صرف انسان کو ملا ہے، اور یہ بڑا مقام ہے۔ تو یاد کا بڑا مقام ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی عشق کے سرفراز واقعات ہیں وہ سارے کے سارے مشاہدے کے بعد یاد ہیں۔ جتنے بھی مشہور واقعات ہیں، جتنے مشہور قصے ہیں، یاد کا زمانہ ہی ان کا عروج کا زمانہ ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے۔ تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان کا اس لیے نہیں ہوتا کہ یاد کے بعد پھر مشاہدہ ہے، لہٰذا وہ مشاہدہ حق ہے اور یاد بھی حق ہے۔ اس لیے ملال کس بات کا اور کس بات کا خوف؟ خوف لالچ سے پیدا ہوتا ہے، لوبھ جو ہے یہ خوف پیدا کرتا ہے، لوبھ نکل جائے تو خوف نکل جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی لمبی زندگی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں 1400 سال کی زندگی تھی، تو جب ان کے پاس اسرائیل علیہ السلام گئے تو السلام علیکم کہا، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، کہنے لگے آپ نے پہچان تو لیا ہوگا میں وہی ہوں، کہنے لگے کہ ہاں تم وہی ہو۔ انہوں نے کہا یا حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ 1400 سال زندہ رہے ہیں تو اس زندگی کے اندر آپ نے کیا محسوس کیا؟ انہوں نے کہا محسوس کیا کرنا تھا، بس تیرا انتظار ہی کرتا رہا ہوں کہ اب آتا ہے کہ کل آتا ہے، ساری زندگی میں بس یہ ایک ہی کام کیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا خوف ہوگا جو 1400 سال صرف ایک واقعے کا انتظار کرتے رہے کہ موت کا فرشتہ اب آتا ہے کہ کل آتا ہے، اور آپ اپنی 50 سال کی زندگی میں جاتے جاتے ایک چیز اور بنا لیتے ہو اور آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر خوف ضرور پیدا ہوگا، تو آپ جتنا حاصل کرتے جائیں گے اتنا ہی اسے چھوڑنے کا خوف ہوگا، زیادہ خوف اسی کو ہوگا جس کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا۔ تو گویا کہ جن لوگوں کا اللہ نے بتایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والے جو ہیں وہ دنیا میں پھیلتے نہیں ہیں، اور انہیں اللہ کا خوف ضرور رہتا ہے۔ جسے صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اور دنیا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اقبال رحمت اللہ نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ یہی ہوتا ہے، اگر ایک خوف ہو تو 1000 خوف نکل جاتے ہیں۔ اگر ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہو، اسے کوئی چھوٹی سی تکلیف ہو اور وہ چپ نہ کرے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے آپ تھپڑ لگا دیتے ہیں۔ اسے جب بڑی تکلیف ہوتی ہے تو وہ چھوٹی تکلیف بھول جاتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی کہانی ہے کہ جب آپ کو چھوٹا غم نہ سمجھ آ رہا ہو اور آپ چیخ رہے ہوں تو آپ کو بڑا غم دکھا دیا جاتا ہے، پھر آپ بول اٹھتے ہیں کہ جی چھوٹا غم ٹھیک تھا۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ مجھ سے لکھنے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے تو میں اس سے پین لے لوں گا، پھر وہ کہے گا کہ مجھے معاف کر دیں اور مجھے میری وہی صلاحیت دے دیں۔ تو یہ طریقہ ہے لا خوف کرنے کا۔ طریقہ کیا ہے کہ بڑا خوف دکھا دو تو پھر وہ لا خوف ہو جاتے ہیں، اور اگر بڑے خوف والا خود ہی مہربان ہو تو پھر اور آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ مقام ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ پیش نظر رکھیں کہ ہر انسان کو تکلیف آتی ہے، تو کسی شخص کو اگر معمولی سی تکلیف آ جائے تو آپ اس تکلیف کو علاج کے حوالے کرنا۔ تو طریقہ یہی ہے کہ تکلیف کو علاج کے حوالے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو مزید سمجھ آ جائے تو اس تکلیف کو علاج سے نکال کر اللہ کے حوالے کر دیں، یعنی دوسرے کو حوالے کیے بغیر صرف اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اس طرح آپ اس تکلیف میں سے خداوند تعالیٰ کا ایک راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر کوئی کام پڑ گیا، کسی غم کا سامنا ہو گیا، تو غم کے اندر اگر آپ نے سجدہ شکر کر لیا کہ یا اللہ تیری جو مرضی میری بھی وہی مرضی ہے، تو غم آپ کو ایک خاص مقام بندگی سکھا دیتا ہے۔ آپ کو یہاں سے جانا ضرور ہے، جانے سے پہلے 2-4 عمل ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، اپنا وجود بھی اپنا نہیں ہوتا، اس لیے آپ جب دیکھ لیں کہ یہ چیز اپنی نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کی طرف سے ان چیزوں کو امانت سمجھ کر استعمال کریں۔ آپ اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور قبضے کا خیال چھوڑ دیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ مقام کیا ہے۔ تو غم میں سجدہ کرنا اللہ کا تقرب ہے، تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا اللہ والا مقام ہے، کیونکہ تکلیف جو ہے یہ ایک راز ہے اور چٹھی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بھیجی ہے۔ اب آپ یہ راز دنیا پر آشکار نہ کریں، اور آپ اس راز کو صحیح معنوں میں راز بنا لیں تو اپنے غم کو چھپانا بھی الہیات کا راستہ ہے، خوشی کا ذکر کرنا بھی الہیات کا راستہ ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا بھی الہیات کا راستہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کا احسان کہتا ہے۔ اپنی زندگی کو آپ اپنی اچیومنٹ، اپنا حاصل کہنے کی بجائے اللہ کا احسان سمجھنا، حالانکہ اچیومنٹ آپ کی ہے لیکن آپ اس کو اللہ کریم کا احسان سمجھیں تو سمجھیں کہ زندگی بن گئی۔ آپ یہ کہا کریں کہ یا رب العالمین یہ تیرا احسان ہے، جتنی بھی آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں وہ اللہ کا احسان ہے، اور جو آپ کا حاصل ہے وہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ بھی اور کوئی بھی نعمت ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، تو آپ اللہ کا احسان مانیں اور شکر ادا کریں۔ ایک وقت آئے گا کہ جسے آپ غم کہتے ہیں اس کا ایک الگ قسم کا حساب کتاب ہو جائے گا، اور یہ بڑا مفید حساب کتاب ثابت ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں
اس لیے جس کو آپ آج غم اور تکلیف کہہ رہے ہیں اس پر بھی شکر شروع کر دیں تو یہ بھی ایک راستہ بن جائے گا۔ تو اپنی زندگی کو شکر کے راستے سے الہیات کا سفر طے کرا، یا اس کو ہم نے بڑھا دیا۔ آپ جس نعمت پر شکر کریں گے اللہ اس نعمت کو بڑھا دے گا۔ اس کی بزرگوں نے 2 تفسیریں کی ہیں۔ تقرب والے فقیر لوگ جب تکلیف پر شکر کرتے ہیں تو اللہ کا تقرب بڑھ جاتا ہے، اور دنیا دار غلطیوں پر شکر ادا کرتا ہے، رشوت کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اور بڑھا دو، پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شکر کرنے والا یہ کسی سے ضرور پوچھ لے کہ میرا شکر جو ہے یہ کسی گناہ کا تو نہیں ہے، کیونکہ شکر سے اس چیز نے بڑھنا ضرور ہے۔ جس چیز کا آپ شکر کر رہے ہیں وہ ضرور بڑھے گی۔ آپ یہ خیال رکھیں کہ میں کہیں گناہ پر شکر تو نہیں کر بیٹھا۔ یہاں آ کر بزرگوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں وہ کہیں غلطی تو نہیں تھی، گناہ تو نہیں تھا، ناجائز تو نہیں تھا، ناروا پیسہ تو نہیں تھا، اور غلط شے تو نہیں تھی جو شکر کر کے بڑھ تو گیا لیکن غلط تھا۔ اس لیے جو چیز آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تو اگر اس کا شکر ادا کریں گی تو وہ بڑھ جائے گی۔ اس لیے اپنے لیے یہ طے کر لیں کہ وہ چیز غلط نہ ہو۔ اللہ کریم کا یہ راستہ ہے۔ جس بندے کو اللہ کریم کے راستے کی خواہش پیدا ہوئی تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ کریم نے اس کو یہ عطا فرمائی ہے، کیونکہ غیر کے دل میں خواہش ہی نہیں پیدا ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی خواہش، اللہ کے بندوں سے ملنے کی آرزو اور اللہ کی کتاب کو دیکھنے کی تمنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا ہے اور یہ اس کا احسان ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم تو اپنے راستے کی آرزو ہی عطا کرتا ہے، اور جس کو اس کی راہ کی آرزو ہو گئی اس کے ساتھ ہی وہ حاصل آرزو چل پڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ چلتا ہے تو وہ بھی ساتھ ہے، یعنی حاصل اور آرزو ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خواہش کے ساتھ ہے، آرزو کے ساتھ ہے۔ اس سفر میں آپ نے دور تو جانا نہیں کہ کوئی دوڑ لگانی ہے، اس کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ یہ سفر گھر بیٹھے بیٹھے کٹ جائے گا، ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ آپ نے کہیں اور تلاش نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ میں، اپنے ہی کاروبار میں، اپنی ہی زندگی میں، اپنے وجود میں، اپنے دل میں اور اپنی روح میں تلاش کرنا ہے، کیونکہ تلاش کرنے والا ہی حاصل تلاش خود ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ اس کی شکل وہی ہے جو آپ کی شکل ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ تلاش کرنے والا خود ہی وہ ہے۔ اس سفر کے اندر جو تنہائی ہے یہی آشنائی ہے، اس کے اندر آپ خود ہی اپنے رفیق سفر ہو، خود ہی آپ اپنے ہم سفر ہو، اور اپنی منزل بھی آپ خود ہی ہو۔ اللہ کریم آپ کو آپ کا اپنا سفر عطا فرمائے۔ یہ اپنا سفر ہے، یہی اس شخص کا سفر ہے، اپنا سفر ہی اس کا سفر ہے۔ آپ غور کریں اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو بنانے والا وہی اللہ ہے، وہی رب، اور اللہ پروڈیوسر ہے، اور کیا پروڈکشن ہے، کیا تخلیق ہے، سبحان اللہ و تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اس نے اپنے خاص فضل کے ساتھ آپ کو پروڈیوس کیا اور اس زمانے کے میلے پر روانہ کیا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ میلہ دیکھنے کی صلاحیتیں دیں، یعنی کہیں نگاہ دے رہا ہے، کہیں کان دے رہا ہے، اور کہیں لطف دے رہا ہے، کہیں اور آسانیاں دے رہا ہے۔ جب بچہ ہے، شعور نہیں ہے، تو ماں باپ بیچارے سٹ پٹا رہے ہیں کہ کہیں چوٹ نہ لگ جائے، دھیان کرو، بلکہ آپ آج تک ہی یہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے آپ کو بھیجا، اب آپ اس کا شکر ادا کریں، تو اس نے آپ کو ایک خاص معینہ مدت کے لیے بھیجا، معینہ وقت کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور جا کر میلہ دیکھ کر آؤ۔ یہ اس کے فضل کا میلہ ہے، اسے دیکھو اور اس کے اندر دیکھو کہ سیر فی الارض کیا ہے، زمین کی سیر کرو اور پھر جھوٹوں کا مقام دیکھو کہ کیا ہوا۔ سارے بادشاہ ساری ویرانیاں چھوڑ گئے، ذل سبحانی اور آن جہانی بادشاہ جو تھے ان کا قلعہ دیکھو، محل دیکھو اور دوسری چیزیں دیکھو کہ وہ کدھر ہیں اور کیا چھوڑ گئے ہیں، وہ سارے بادشاہ کدھر ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں عشق کے بادشاہوں کو دیکھو کہ داتا صاحب رحمت اللہ غزنی سے پیدل ہی آئے، غزنی سے چلتے چلتے لاہور آ گئے، یہاں پر آ کر بیٹھ گئے، نہ کوئی وسائل، نہ سامان اور نہ پیسہ، بس وہاں سے سیدھے چل کر یہاں آ گئے اور بیٹھ گئے، بس پھر رونق لگ گئی اور نیا شہر بننا شروع ہو گیا، اور یہ پروسیس آج تک چل رہا ہے۔ یہ آدمی کون تھے؟ وہ ایک بندہ تھا کہ بہت سارے بندے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ سنجر سے آئے، داتا صاحب رحمت اللہ کو سلام پیش کیا، کچھ دن یہاں رہے، کوئی واقعہ ہوا اور پھر چل پڑے۔ اس زمانے میں جب پرتھوی راج رائے پتورا کی حکومت عروج پر تھی، اس نے محمد غوری کو مار مار کر نکالا تھا، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ جا کر وہاں آرام سے بیٹھ گئے۔ پرتھوی راج کی سلطنت ختم اور غوری کو دوبارہ بلایا گیا، اور اس کو انہوں نے بات سمجھا دی کہ رائے پتورا کی
طاقت کا کیا راز تھا۔ پھر پرتھوی راج کا اینڈ ہو گیا، اختتام ہو گیا۔ پرتھوی راج کے پاس زمین کی تنابیں تھیں اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ جا کر وہاں بیٹھ گئے۔ وہ غریب آدمی تھے لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ تھے۔ وہاں جا کے کیا سے کیا مقام بنا دیا۔ انگریز اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ انڈیا پر وہ رول کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، اسے ہم کیا گریب کریں گے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کا آج بھی ایک مقام ہے، وہ سنسیئر مخلص لوگ تھے اور آپ کے اپنے اندر سنسیئرٹی خلوص نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی سنسیئرٹی خلوص پیدا کریں تو وہ چیز آج بھی موجود ہوگی۔ اگر وہ ایمان ہو تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، تو یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ یقین پیدا کر لیں، مگر آپ لوگ اللہ کے پاس جاتے جاتے جیب سے کام کی ایک نئی پرچی نکال لیتے ہیں۔ آپ کہیں کہ ہم صرف اللہ کو سلام کرنے جا رہے ہیں، آپ دیدار کے لیے جائیں، ملنے کے لیے جائیں، یہ نہ ہو کہ ملتے ملتے کام یاد آ جائے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو سیدھا سادہ اللہ کے حوالے کر دیں، صرف اللہ کے حوالے، پیور اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے۔ آمین یا رب العالمین۔